اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک مختصر ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ اور یقیناً، لقد قرآن میں جدھر بھی آتا ہے یہ تحقیق اور تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا اور پے در پے بھیجے، قفینا لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل بھیجے، من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسل رسول کی جمع ہے بہت سے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس میں تقریباً 4000 تک پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم، جو مریم بی بی کا بیٹا ہے، جو بی بی مریم کا بیٹا ہے، البینات واضح دلیل، واضح معجزے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں ہر جگہ ماں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مریم کا بیٹا ہے۔ البینات بینہ کی جمع ہے واضح دلیل، معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی، اس کی تقویت کی، اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح کو کہتے ہیں قدس کے معنی پاکیزہ، روح کے ساتھ مراد جبرائیل علیہ السلام، اور ہم نے اس کی تائید کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ آیا جب بھی آیا تمہارے پاس اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، رسول کوئی رسول، بما وہ چیزیں، لا تہویٰ انفسکم جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا۔ آیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیزیں لے کر آئے جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگی تو تم نے تکبر کیا، یعنی اس کو نہیں مانا۔ ففریقاً تو ایک گروہ کو یعنی پیغمبروں میں سے کچھ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے یعنی پیغمبروں کو۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں یعنی یہودی، قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی ہم پر تمہاری بات اثر نہیں کرتی، ہمارے دل اپنے علم سے بھرے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ہے ان پہ اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون تو بہت کم ایمان وہ لاتے ہیں، بہت تھوڑی سی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک عظیم الشان کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی۔ جب ان کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب آئی جو ان کے تورات کی تصدیق بھی کرتی ہیں تو انہوں نے انکار کیا، حالانکہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ تھے من قبل اس قرآن کے آنے سے پہلے اور پیغمبر کے آنے سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے اس قرآن اور نبی کے واسطے سے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ فلما جاءہم پس جب ان کے پاس آئی، ما عرفوا وہ چیز، عرفوا جن کو پہچان لیا انہوں نے یعنی پیغمبر کو اور قرآن کو، کفروا بھی تو اس سے انکار کیا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر۔
بئس ما اشتروا بھی، بہت ہی بری ہے وہ چیز، بئس بہت ہی بری ہے، ما وہ چیز اشتروا بھی کہ بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے جانوں کو، یعنی بہت ہی برا کام ہے وہ جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، جن کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، وہ برا کام یہ ہے، ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، اس قرآن سے جو اللہ نے نازل کیا، باغین صرف اس ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ اللہ کیوں نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنا فضل، یعنی اپنا قرآن اور پیغمبری، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ نے یہ پیغمبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی، ہم میں پیغمبر کیوں نہیں آیا، یعنی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ فباؤ بس وہ مستحق ہو گئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے، یعنی دوہرے غضب کے، ڈبل غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ محترم سامعین، یہ 4 آیتیں ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مختلف خباثتیں اور ان کی مختلف سرکشیاں ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک جلیل القدر نبی ہے، اللہ نے اس کو تورات دی، جب فرعون ڈوب گیا اس کے بعد ان کو ایک شریعت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400-1500 سال کا عرصہ ہے، اور اس میں 4000 پیغمبر تقریباً آئے ہیں۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کو بھی معجزات دیے، جیسے قرآن وہ معجزات ذکر کرتا ہے کہ وہ پیدائشی اندھوں کو زندہ کرتا تھا، کوڑی والے کو ٹھیک کرتا تھا، پیدائشی وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، پیدائشی کوڑ والے کو وہ اور اسی طرح پیدائشی اندھے کو وہ ٹھیک کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور معجزات ہیں، اور اللہ فرماتے ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے نفخے سے، یعنی پونک سے پیدا ہوئے، جو اس نے بی بی مریم کے گریبان میں پونکا تو اس سے اس کو حمل ہوا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص فضائل ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری سرکشی اور تمہاری فطرت یہ ہے اے یہودیو کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیزیں لاتا ہے جیسے تمہارے دل نہیں چاہتے تو تم اس کو نہیں مانتے۔ یہ کسی ایک رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر رسول کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اگر ہم بھی ایسا کریں کہ اپنی مرضی کے دین پہ چلیں، کہ دین میں جو چیزیں ہمیں پسند ہو وہ لے لے اور جو ہمارے دل نہ چاہے اس کو چھوڑ دے، تو پھر ہم میں اور بنی اسرائیل میں فرق نہیں رہتا۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ کہ تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا، یعنی بہت سے پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا، بہت سو کو قتل کیا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں تقریباً 300 انبیاء کرام کو قتل کیا۔ پھر آگے ان کی ایک اور گستاخانہ اور مشرکانہ بات ہے کہ جب مومن ان کو کہتے تھے کہ ہمارے قرآن پر ایمان لاؤ، نبی پر، تو کہتے تھے کہ ہمارے دل غلف، غلاف کی جمع ہمارے دل پردے میں، مطلب یعنی ہمارے دل جو ہے وہ اپنے علم سے اور اپنے دین سے بھرے ہیں، اب اس میں کوئی اور دین نہیں آ سکتا، ہمارے پاس جو علم ہے بس وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ جیسے آج کل بعض مسلمانوں کو جب دین اور قرآن کی بات سمجھاؤ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی وہ سرکشی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی بھی اس طرح کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے، اور اس طرح یہ جو جاہلانہ باتیں کرتے ہیں یہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، ان کو کفر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن اور پیغمبر نہیں آیا تھا تو یہودیوں کا جب جھگڑا ہوتا تھا تو یہ مخالفین سے کہتے تھے کہ عن قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم سب سے انتقام لیں گے۔ تو پھر جب وہ نبی آیا جس کا تذکرہ ان کے پاس تورات میں تھا تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ ان کو وہ باتیں یاد دلا رہا ہے اور ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ پہلے تو تم اس طرح کہتے تھے، اب جب وہ نبی آیا تو کیوں انکار کیا؟ تو اگر انکار کرتے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو اس طرح کرنے سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے بہت برا کیا کہ
کہ اپنے زندگی کا مقصد اور اپنے آپ کو انہوں نے اس کام کے لیے وقف کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرے. اور یہ انکار اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری نبی ہے یا ان کو شک ہے، بلکہ محض اس ضد کی وجہ سے کہ یہ پیغمبری اللہ نے بنی اسماعیل کو کیوں دی. یہ بات یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو بنی اسرائیل جو ہے یہ اسحاق علیہ السلام کے نسل میں سے ہے، اور بنی اسماعیل میں سے صرف ایک نبی آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنی اسرائیل کی مسلسل سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ اعزاز چھین لیا، اور آخری نبی بنی اسماعیل میں آیا جن کی شاخ قریش تھی. تو اس وجہ سے ان کو حسد ہوا کہ یہ جو آخری نبی یہ ہمارے قبیلے اور ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا. صرف اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا. تو اللہ فرماتے جس کی وجہ سے یہ دوہرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.